کہ من نفذ عن مسلم قربتن فی الدنیا نفذ اللہ عنہ قربتن من قربہ یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کسی بے چینی کی حالت میں دیکھے، کسی پریشانی میں دیکھے جس کی وجہ سے وہ بے چین ہو رہا ہو، خواہ کوئی بھی پریشانی ہو، تو جو شخص اس کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی بے چینیوں میں سے اس بے چینی کو دور کرے گا، ایک بے چینی کو دور کرے گا۔ ایک انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مشکل میں مبتلا ہے، پریشانی میں ہے، مثلا فقر و فاقے کا شکار ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو جو مسلمان اس کی اس بے چینی کو دور کرے گا، اس کی معاشی پریشانی دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا یہ صلہ عطا فرمائیں گے کہ وہاں جو بے چینیاں ہیں ان میں سے کسی بے چینی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ کوئی شخص بیمار ہے، اس بیمار کے علاج کی کوئی شخص کوشش کرتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، بے روزگاری کی وجہ سے بے چینی میں مبتلا ہے، وہ اس کو روزگار دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی شخص ہے کہ جس کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ان کے لیے رشتے کی تلاش میں ہے، تو کوئی شخص اس کو رشتہ دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض بے شمار انسان کی زندگی میں ایسے واقعات اور حالات پیش آتے ہیں جن میں انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو کسی کی پریشانی کو دور کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا عمل قرار دیا کہ آخرت کی بے چینی سے اس شخص کو نجات ملے گی۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی مدد کرنے کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ بہت سے خیراتی ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں، جن کا قیام کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، اگر بیمار ہیں تو ان کا علاج کریں، اگر بے روزگار ہیں انہیں روزگار دلائیں، اگر ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو ان کو کھانا فراہم کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لوگ جو اس کام میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ آخرت کی بے چینیاں کیا ہیں آپ یہاں پر تصور نہیں کر سکتے۔ آخرت میں میدان حشر میں جو انسانوں کی کیفیت ہوگی اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ کیا معنی؟ کہ اگر وہ اس کو فریاد کے لیے بلائیں گے، بھئی میں اس بے چینی میں مبتلا ہوں، تم کچھ میری مدد کرو، تو وہ بھاگا، بھئی میں خود اپنی جان، میری جان پر پڑی ہوئی ہے، میں مصیبت میں مبتلا ہوں، تو میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ بھائی بھائی کی بات نہیں سنے گا، باپ بیٹے کی بات نہیں سنے گا، شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی بات نہیں سنے گی، کیونکہ ہر ایک کو اپنی نفسی پڑی ہوگی۔ یہ عالم ہے اس وقت کا، اس محشر کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو عافیت سے گزارے کہ محشر کے وقت میں جب تک کہ انسان کے لیے یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، اس وقت میں ہر انسان ایک بے چینی میں مبتلا ہے، بے چینی میں مبتلا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پہلے نامہ اعمال آئے گا، وہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، پشت کے پیچھے سے دیا جاتا ہے یا سامنے سے دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں دونوں کا ذکر ہے کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس سے بہت معمولی قسم کا حساب لیا جائے، اور من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا، کہ جس کے پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اپنی ہلاکت کو پکارے گا کہ کاش میں مری جاؤں، کیونکہ آگے جہنم کا عذاب اس کو نظر آ رہا ہو۔ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے، ایک تو اس وقت انسان کو، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، دوسرے سے کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لہذا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، یعنی اس سے کہے گا بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی۔ اور دوسرے اس وقت جبکہ وزن ہو رہا ہوگا اعمال کا، جب وزن ہوگا تو قرآن کریم فرماتا ہے من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے اعمال کا وزن بھاری ہو گیا تو وہ بہترین من پسند زندگی میں ہوگا، جنت کی زندگی۔ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ،
اور جس کے اعمال کا وزن ہلکا رہ گیا تو اس کا ٹھکانہ وہ گڑھا ہوگا، جنت کا گڑھا، امہ ہاویہ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گڑھا کیسا ہے، نارن حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جس میں اس کو جالے جانے کا خوف ہوگا۔ تو اس وقت میں جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو انسان اس بے چینی میں ہوگا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت میں کوئی بھائی کسی بھائی کی مدد نہیں کر سکے گا، ماں باپ کسی اولاد کی مدد نہیں کر سکیں گے، شوہر بیوی کی مدد نہیں کر سکے گا، بیوی شوہر کی مدد نہیں کر سکے گی۔ اتنی بے چینیوں کے عالم میں وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، وہاں تو کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن دنیا میں جو دوسروں کے کام آیا کرتے تھے، دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، دوسروں کی پریشانیاں دور کرنے میں لگے رہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی بے چینیاں اس وقت دور فرمائے۔ من نفس عن مسلم کربۃ فی الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کی بے چینیوں میں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھائی دیکھو یہ میرا بندہ یہ دوسروں کے کام آتا تھا، یہ اگر کوئی بے روزگار ہوتا تھا اس کو روزگار دلا دیتا تھا، کوئی بیمار ہوتا تھا اس کا علاج کر دیتا تھا، کوئی شادی کی تلاش میں ہوتا تھا اس کے لیے اس کے کام کر دیتا تھا، کسی کو دوسرے سے ظلم کا اندیشہ ہے تو ظلم سے اس کو نجات دلانے کے لیے کام کر لیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان بے چینیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے۔ www.darsequran.com